اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ ایئر کلاس، السلام علیکم۔ جی بیٹا، ہم نظم پڑھ رہے تھے میدان کربلا۔ ہمارا 17واں لیکچر ہے۔ شاعر کا نام میر انیس اور نظم کا عنوان ہے میدان کربلا۔ شاعر کا تعارف آپ کے سامنے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ میر انیس نے اس نظم کو لکھا ہے۔ یہ ہے مرثیہ، صنف کے لحاظ سے مرثیہ نگاری ہے، کیونکہ بیٹا کربلا کا درد دل میں رکھتے تھے میر انیس، اس لیے ان کے کلام میں نمایاں خصوصیات حقائق سے لبریز ہیں۔ الفاظ سیدھا دل پر اثر کرتے ہیں۔ پرتاثیر کلام لکھنے میں انہیں مہارت حاصل تھی۔ جی بیٹا، ہمارا بند نمبر ہے 2۔ وہ نور اور وہ دشت سہانا سب و فضا، دراج وہ کبک و تہو طاؤس کی صدا، وہ جوش گل و نالائے مرغان خوش نوا، سردی جگر کو بخشتی تھی صبح کی ہوا، پھولوں سے سبز سبز شجر سرخ پوش تھے، تھالے بھی نخل کے سبد گل فروش تھے۔ جی بیٹا، معنی دیکھ لیجئے۔ نور روشنی یا چمک، دشت صحرا، سہانا خوبصورت خوشگوار، دراج تیتر ایک پرندہ چھوٹا سا تیتر، کبک چکور، تہور تیتر کی قسم کا ایک چھوٹا پرندہ یعنی بٹیر، طاؤس مور، صدا آواز، جوش ہیجانی کیفیت، وجد میں آ جانا، جوش میں آ جانا، نالائے مرغان خوش نوا، مرغ فارسی زبان میں کسی بھی پرندے کو مرغ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نالا فریاد، آواز، تو یہاں کیا ہوگا؟ نالا مرغان خوش نوا، دل کش آواز والے پرندوں کی آواز، خوبصورت آواز والے پرندوں کی آواز۔ شجر درخت، سرخ پوش سرخ لباس پہنے ہوئے یعنی پھولوں سے لدے ہوئے، تھالے درختوں کے ارد گرد گول کیاری جو پانی دینے کے لیے بنائی جاتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے تھالی، پنجابی میں جسے پلیٹ کہتے ہیں ہم اردو میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی مثال لے کے اس نے چھوٹی تھالی اور بڑا تھال، تو یہاں اس نے جمع میں تھالے لکھا ہے، یعنی کیاریاں بڑی بڑی گول ہوتی ہیں نا، پانی دینے کے لیے درختوں کے گرد بنائی جاتی ہیں، تھوڑی گہری ہوتی ہیں عام سطح زمین سے تاکہ اس میں پانی ٹھہر سکے اور پودوں کو سارا وقت نمی کا احساس ہوتا رہے۔ تھالے درختوں کے ارد گرد گول کیاری جو پانی دینے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ نخل درخت، سبد گل فروش، سبد ہوتی ہے ٹوکری، گل فروش پھول بیچنے والے کی ٹوکری، ٹھیک ہے۔ مفہوم ہے اس کا۔ خوبصورت صحرا میں خوشگوار ہوا بھی تھی، دراج و کبک تہور طاؤس کی آوازیں آ رہی تھیں، پھولوں پر بھی ہیجان طاری تھا، خوش آواز پرندے گیت گا رہے تھے، صبح کی ٹھنڈی ہوا سے سردی کا احساس پیدا ہو رہا تھا، سرسبز درختوں کو پھولوں کی کثرت نے سرخ کر دیا تھا، یوں لگتا تھا جیسے درختوں کے ارد گرد کی زمین کسی گل فروش نے پھولوں سے بھر رکھی ہو، یعنی جس طرح پھول بیچنے والا اپنی ٹوکری میں رنگ برنگ پھول ترتیب دیتا ہے، بہت خوبصورتی سے سجاتا ہے انہیں، زیادہ کھلے ہوئے پھول سائڈوں پہ رکھتا ہے، اس کے بعد والے اور بڑے خوبصورت رنگ مماثلت کے ساتھ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ نمایاں لگے، تو اس طرح سے سجاتا ہے۔ تو اس نے کیاریوں کو پھول بیچنے والے کی ٹوکری قرار دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تشریح طلب بند کے پہلے مصرے میں شاعر نے وہی کیفیت دوبارہ بیان کی ہے جو پہلے بند میں تھی
کہ سورج کی پر نور شعاؤں سے میدان کربلا میں روشنی کا سما ہو رہا ہے۔ یہ نور فرحت بخش اور طبیعت کو خوشی عطا کرنے والا تھا، جس سے آل شاہ کونین لازمی طور پر سکون حاصل کر سکتے تھے، اور اس پر نور اور دلکش منظر میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے خوشگوار جھونکے آ رہے تھے۔ ان صحت آفرین سرد جھونکوں نے صحرا کو مزید دلکش اور خوبصورت بنا دیا تھا۔ چنانچہ میدان کربلا میں نہایت حسین و جمیل اور ایسا منظر پیدا ہو چکا تھا جو آسمان کے لیے بھی قابل رشک تھا۔ آسمان بھی زمین کے اس منظر کو دیکھ کر رشک کر رہا تھا۔ الغرض یہ صحرا کہنے کو صحرا تھا، ورنہ حقیقت میں یہ کسی حسین ترین باغ سبزہ زار کا عکاس تھا۔ ٹھنڈی اور خوشگوار فضا، سورج کی شعاؤں اور شبنم کے قطروں نے اسے باغ نما دشت بنا رکھا تھا۔ فضا ہو رہی تھی حسین و معطر، چمکتے تھے ہر سمت شبنم کے گوہر۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ یہ حسین منظر دیکھ کر پرندے بھی اپنی خوشی کا اظہار دلکش آواز میں کر رہے تھے۔ اتنی دلکش آوازیں تھیں کہ سکون اور سرور آ رہا تھا۔ تیتر بھی نغمہ سرائی کر رہے تھے۔ درختوں کی ٹہنیوں پر بیٹھے چکور بھی اپنی شیریں بیانی سے دشت کربلا کی خوبصورتی بیان کر رہے تھے۔ طیور کی صداؤں سے بھی دشت گونج رہا تھا۔ مور یعنی طاؤس، جس کا وجود بھی صحرا کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا تھا، اپنی خوبصورت آواز میں نغمہ سرائی کر رہا تھا۔ پیدا گلوں سے وہ قدرت اللہ کا ظہور، پیدا گلوں سے وہ قدرت اللہ کا ظہور، وہ جا بجا درختوں پہ تسبیح خواں طیور۔ ٹھیک ہے، یعنی پھولوں نے اتنی خوبصورتی پیدا کر دی تھی کہ اللہ کی قدرت ظاہر ہو رہی تھی، اور جگہ جگہ درختوں پہ پرندے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے۔ تیسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے، گلاب کا پھول جس کو ساکت جاندار کہا جاتا ہے، اس موقع پر اپنا سکوت قائم نہ رکھ سکا، اور سہانے دشت کی دلکشی اور رعنائی کو دیکھ کر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ چنانچہ گلاب کا جوبن اور جوش و جذبہ قابل دید اور قابل رشک تھا، یعنی پھولوں پر مستی اور جذب کی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ مزید برآں خوش آواز پرندے بھی نغمہ سرائی میں مصروف تھے۔ یوں لگتا تھا کہ یہ خوش آواز طیور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لخت جگر بطول کی آمد پر مداح سرائی کر رہے تھے، اور عقیدت کا نذرانہ اپنی زبان سے بارگاہ حسین میں پیش کر رہے تھے۔ پرندوں کی شیریں بیانی عجب تھی، درختوں پہ پھولوں کی خوشبو غضب تھی۔ پرندوں کی شیریں بیانی یعنی پرندے بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے، بہت میٹھی گفتگو کر رہے تھے۔ کتنا عجیب تھا یہ! درختوں پہ پھولوں کی خوشبو غضب تھی، کمال کی خوشبو تھی درختوں کے پھولوں کی، کیونکہ شاعر نے ہر جگہ پھول ہی پھول دکھائے ہیں۔ کیونکہ کسی بھی مہمان کی آمد پر ہم پھول نچھاور کیا کرتے ہیں۔ کسی بھی نئے پرسن کو جب ہمارے گھر میں لایا جاتا ہے، ہم پھول پھینکتے ہیں۔ جس مہمان کا بے صبری سے انتظار ہو یا جسے ہم بہت زیادہ عزت و تکریم دینا چاہیں تو ہم ان پر پھول نچھاور کرتے ہیں۔ اس لیے یہاں ہر بیل بوٹا پودا حضرت امام حسین علیہ السلام کی آمد سے خوش ہو کر پھول نچھاور کر رہا ہے، گل فشانی کر رہا ہے۔ چوتھے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ میدان کربلا میں جو خوشگوار ہوا چل رہی تھی وہ جسم کے لیے خوشگوار تھی۔ یہ ہوا اتنی زیادہ سرد نہ تھی کہ جسم کو ناخوشگوار ٹھنڈک کا احساس ہو، بلکہ دلکش اور خوشگوار احساس جو انسان کے نہ صرف وجود بلکہ رگ و ریشہ میں سرایت کرتا چلا جاتا ہے۔ جگر کو سردی بخشنے کے علاوہ یہ ہوا ٹھنڈک اور خوشبو بھی عطا کرتی تھی۔ پانچویں مصرعے میں شاعر کہتا ہے،
کہ صحرا میں درختوں کی عجب کیفیت تھی۔ ایک تو درختوں کا رنگ ہی سرسبز تھا۔ عام مشاہدہ ہے کہ ہلکا نیلا رنگ جیسے آسمان اور سبز رنگ آنکھوں کو تازگی بخشتا ہے۔ جیسا کہ آج سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ انسانی آنکھ پر رنگوں کے اثرات لازمی طور پر واقع ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک طرف تو درختوں کے پتوں کا اپنا رنگ خوشگوار تھا تو دوسری طرف پھولوں سے لدے ہوئے تھے۔ یوں لگتا تھا گویا درختوں نے سرخ لباس پہن لیا ہو۔ چھٹے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ درختوں کے ارد گرد پانی دینے کے لیے جو گڑھے بنائے گئے تھے وہ بھی پھولوں سے بھرے ہوئے تھے۔ دراصل شاعر کا منتہائے مقصود پھولوں کی کثرت کا اظہار ہے۔ اس مصرے میں شاعر نے صنعت حسن تعلیل کا استعمال کیا ہے۔ صنعت حسن تعلیل کیا ہوتا ہے بیٹا؟ جو حقیقت میں نہ ہو، شاعر اسے بیان کرے، سننے والے کو بہت خوبصورت لگے۔ شاعر نے خیال سوچا ہو اور اسے لفظوں میں پرو دیا ہو۔ کیونکہ پھولوں کی کثرت تیز ہوا کے جھونکے کی وجہ سے ہوئی ہے، جس نے پھولوں کو ٹہنیوں سے الگ ہونے پر مجبور کر دیا ہے، اور پھولوں نے لڑکھڑاتے ڈگمگاتے درختوں کے ارد گرد گڑھوں میں پناہ لے لی۔ یوں لگتا ہے کہ گویا کسی پھول بیچنے والے کی ٹوکری ہو جس نے پھول سجا رکھے ہوں تاکہ بیچ سکے، اور پھول اس لیے وہاں جا چھپے کہ تیز ہوا کے جھونکوں سے بچ سکیں۔ چونکہ کیاری عام سطح زمین سے گہری ہوتی ہے، اس لیے اسے ٹوکری سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، جو کہ نہایت موزوں ہے، نہایت مناسب ہے۔ پھول ہیں، علامہ اقبال کا شعر ہے، پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن، یعنی انہوں نے قطار در قطار اودے اودے سبز یا ڈارک بلو، نیلے نیلے آسمانی کلر، ہلکے یا ڈارک پیلے یلو کلر، پیرہن لباس، یوں لگ رہا ہے جیسے انہوں نے ان سارے رنگوں کے یا رنگ برنگے لباس پہن کر قطاریں بنائی ہوئی ہوں اور وہ پھر رہی ہوں اڑتی۔ کہا کسے ہے؟ پھول کے لیے۔ جی بیٹے، انشاءاللہ بشرط زندگی کل اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ فی امان اللہ و رسولہ۔